اب دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، گناہوں کی وجہ سے مومنوں پر شیطان مسلط ہوتا ہے. حدیث میں ہے کہ جب تک قاضی ظلم نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ اس کا ساتھ چھوڑ کے شیطان کو لگا دیتا ہے. اب اس حدیث کے زمرے میں ہم سب آ جاتے ہیں. جہاں بھی ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، کسی بھی رشتے کے، ہم ہائی لیول پہ تو نہیں جا سکتے نا، ہم پرائم منسٹر تو ہے نہیں، نہ ہم نے جج لگنا ہے جا کے. ہم نے تو اپنے لیول پہ دیکھنا ہے کہ کہاں کس جگہ میری وجہ سے یا میں ظلم کا ارتکاب تو نہیں کر رہی، میں ان کاموں میں تو نہیں ملوث ہوئی جو ظلم والے کام ہیں. کیا میں تو ایسا کوئی کام تو نہیں کر رہی جس کی وجہ سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے؟ کیا میری وجہ سے ایسا تو نہیں ہوا کہ میرے گھر کے دروازے عزیز و اقارب کے لیے بند ہو چکے ہیں؟ کیا میرا زبان اتنی بری تو نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، آپ کہیے مجھ سے تو اتنے ٹرکتے ہیں لوگ، میں بیٹھی ہوں کوئی بولتا ہی نہیں، وہ آپ سے نہیں ٹرکتے. وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے نا خاموشی اختیار کرتے ہیں. وہ بڑے عقل مند لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے شر میں پڑیں نہ شر پہ پڑیں، نہ ہمارے جو اذکار ہیں، ہمارے جو روٹین کے کام ہیں اس میں کسی قسم کی رکاوٹ ہو. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے حسن بصری رضی اللہ عنہ سے ایک دلچسپ قصہ روایت کیا. اچھا یہ میں بھی غلط لکھا ہوا ہے، حسن بصری رضی رحمت اللہ علیہ ہی آئے گا. ایک دلچسپ قصہ روایت کیا. یہ قصہ کہاں تک صحیح ہے اس پہ ہم بات نہیں کرتے، لیکن قصہ بہت زبردست ہے، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جب انسان اپنے دین کے معاملے میں مخلص ہوتا ہے تو وہ شیطان کے غلبے اور قوت کو خاطر میں نہیں لاتا، لیکن جب وہ گمراہ ہو جاتا ہے تو شیطان اسے چاروں طرف سے چت کر دیتا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک جگہ ایک درخت تھا، لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس کی پوجا کرتے تھے. وہاں ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں اس درخت کو کاٹ کر رہوں گا. وہ اللہ کی خاطر غصے میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے آیا. راستے میں اس کی ملاقات ابلیس سے ہوئی جو انسان کی شکل میں تھا. ابلیس نے کہا کیا چاہتے ہو؟ آدمی کا اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں جس سے لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجنے لگے ہیں. ابلیس نے کہا جب تم اس کی پوجا نہیں کرتے تو دوسروں کو پوجنے میں تمہارا کیا نقصان؟ آدمی نے کہا میں اسے کاٹ کر رہوں گا. شیطان نے کہا اگر تمہیں کوئی فائدہ ملا تو تم لے لو گے، درخت نہ کاٹو، اس کے بدلے میں تمہیں ہر روز صبح کو تکیے کے نیچے 2 دینار دوں گا. آدمی نے کہا یہ دینار کہاں سے ملیں گے؟ شیطان نے کہا میں اس کا ذمہ دار ہوں. آدمی لوٹ گیا. جب صبح ہوئی تو اسے اپنے تکیے کے نیچے 2 دینار ملے. پھر دوسری صبح ہوئی تو کچھ نہ ملا. وہ غصے سے پھر درخت کاٹنے کے لیے نکلا. راستے میں اس کی ملاقات شیطان سے ہوئی. شیطان نے کہا کیا چاہتے ہو؟ آدمی نے کہا اس درخت کو کاٹ کے چھوڑوں گا جسے لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجنے لگے. شیطان نے کہا جھوٹ بولتے ہو، تم اس کو کبھی نہیں کاٹ سکتے. آدمی کاٹنے کے لیے بڑھا تو شیطان نے اسے اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا اور اس کا گلا ایسا دبایا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا. شیطان نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں شیطان ہوں. تم پہلی مرتبہ اللہ کی خاطر غصے سے آئے تھے تو تم پر میرا کوئی بس نہیں چل سکا. میں نے تمہیں 2 دینار کا لالچ دے دیا تو تم چلے گئے. جب تم 2 دینار تمہیں نہیں ملے، اب تم غصے سے بھرے ہوئے آئے ہو ان دیناروں کی خاطر. آج میں تم پہ مسلط ہو گیا اور میں نے تمہیں پٹخ دیا. یہ تلبیس سے ابلیس کتاب ہے، میں نے پوری پڑھی ہوئی، آپ ضرور پڑھیے گا. اب اس چھوٹے سے واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں لالچ آیا شیطان مسلط ہو گیا اور پتہ بھی نہیں چلتا. آہستہ آہستہ وہ اتنی گمراہی میں لے جاتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ، اور بڑے بڑے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. اب انسان کو کہے زو معنی بھی کہے، طریقے سے بھی کہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ ہمیں غلط کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کون سی راہ پکڑی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک ایسے شخص کا بھی تذکرہ کیا جس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا. اس نے ان آیتوں کو سمجھنے اور جاننے کے بعد چھوڑ دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر شیطان مسلط کر دیا جس نے اس سے گمراہ کیا. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف، جب میں یہ آیتیں بولتی ہوں تو پڑھا بھی کریں گھر جا کے، ٹھیک ہے؟ 175 175 176 176 پڑھیے گا جا کے. اس کا ترجمہ میں بتا رہی ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کے رہا. اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین کی طرف جھک کر رہ گیا
اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہوگی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہا ہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکاتا رہتا ہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ احکامات ان کو سناتے رہو، شاید کہ وہ کچھ غور و فکر کریں۔ ظاہر ہے یہ مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو حق کو جاننے اور سمجھنے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں، جیسے کہ یہود تھے۔ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اس کے باوجود انہوں نے آپ کا انکار کیا۔ آیت میں اللہ نے جس شخص کو مراد لیا اس کے بارے میں بہت سی روایت آپ کو ملتی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں کہا جاتا ہے وہ بلعام بن باعورہ تھا، وہ نیک آدمی تھا، پھر کافر ہو گیا۔ اس نے نبی کریم اور ایک اور شخص کا بھی نام ملتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امیہ بن ابی سلط تھا جو زبان جہالت میں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، لیکن حسد کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لایا۔ اس کو اپنے بارے میں خیال تھا کہ اسے بھی نبی بنایا گیا ہے۔ ہمارے پاس ایسی کوئی صحیح نص موجود نہیں جس سے پتہ چلے کہ کس کے بارے میں یہ آیت مراد ہے۔ بہرحال اس قسم کے لوگوں پر جن کو آیات کا علم عطا کیا جاتا ہے پھر بھی وہ انکار کر دیتے ہیں، شیطان کی چھاپ ہوتی ہے، اس لیے شیطان نے سمجھنے اور جاننے کے بعد ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی ہوتی ہے کہ وہ حق کا انکار کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ اس قسم کے لوگ آپ کی امت میں بھی ہوں گے۔ حذیفہ بن یمان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی نہ پیدا ہو جائے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور جب تک اللہ نے چاہا اسلام پر عمل کیا، اور پھر جب اس سے علم اور عمل کی رونق اس کے چہرے پر ظاہر ہونے لگی تو وہ اسلام کی پابندی سے انکار کر کے اس کو پس سے پشت ڈال دے، اپنے پڑوسی پہ تلوار اٹھا لے اور اس کو کافر اور مشرک کے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول دونوں میں سے تلوار کا زیادہ مستحق کون ہے، وہ جو تلوار اٹھائے یا وہ جس پر تلوار اٹھائی جائے؟ آپ نے فرمایا وہ جو تلوار اٹھائے۔ ابن کثیر میں بھی یہ آپ کو سند مل جاتی ہے۔ تو آج یہ دور آ گیا ہے کہ اہل علم بڑے بارونق چہرے والے صرف اپنی گدیوں پہ جب درس دیتے تو کیا کہتے ہیں فلاں فرقہ کافر، فلاں فرقہ مشرک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کس کی طرف؟ فرعون کی طرف، اور کیا کہتے ہیں نرمی اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا، شفقت سے بات کرنا۔ کتنے جابر کے یہ نہیں کہتے تلوار اٹھانا اور جا کے گردن اڑا دینا۔ تلوار اٹھانے کا بھی وقت آتا ہے، ایک وقت آتا ہے اسلام میں، لیکن شروع میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ سٹارٹ ہی تلوار اٹھانے سے کریں، اٹھا کے کہ تم تو کافر فاسد۔ آج اسی میں مارا جا رہا نا ایک دوسرے کو، تبلیغ نہیں کی جا رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر محبت نہ دیتے تو کوئی اسلام نہ ایکسپٹ کرتا، کوئی عقیدہ چینج نہ کرتا۔ اگر ڈائریکٹ عقیدہ دیتے، ڈائریکٹ اسلام دیتے، لوگوں کو سمجھ نہ آتا۔ ہر دوسری میں جو پڑھتی ہوں سیرت کی واقعات تو کیا کہتے ہیں کہنے والا، آپ کو دیکھنے سے پہلے آپ سے زیادہ نعوذ باللہ برا شخص میرے نزدیک کوئی نہیں تھا۔ سنتے نا باتیں ادھر ادھر سے ہر بندے کی، جیسے اب بھی تنظیموں کے بارے میں کی جاتی ہیں، لیکن جب میں آپ سے ملا تو آپ سے ملنے کے بعد اب دنیا میں آپ سے زیادہ میرے لیے پسندیدہ کوئی بندہ نہیں۔ حالانکہ تبلیغ نہیں ہوئی، اسلام کا نہیں بتایا گیا، پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، لیکن چہرہ، ہمارے تو چہروں سے لوگ خائف ہیں، ہمارے تو ہاتھوں کی سلوٹوں سے لوگ خائف ہیں۔ یہ چیز ہونی چاہیے نا چہرے پہ کہ کوئی آپ کا چہرہ دیکھے اور وہ پاس آئے اور آپ سے پوچھے کہ ہاں بھئی آپ کیا پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے کچھ بندوں سے شیطان بھاگتا ہے۔ جب بندہ اسلام کا سختی سے پابند ہو جائے، ایمان اس کے رگوں پے میں پیوست ہو جائے اور وہ اللہ کی حدود میں رہنے لگے تو شیطان بھی اس سے خوف کھاتا ہے اور بھاگتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ اے عمر شیطان بھی تم سے خوف کھاتا ہے۔ اس کے لیے ہر وقت آپ کو الرٹ رہنا پڑتا ہے، آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سوراخ بڑے بڑے جہاز کو ڈبو دیتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی آپ کہہ لیں فضول خرچیاں گھر کا شرازہ بکھیر دیتی ہے نا۔ اہمی چیز لے لی، خام خواہ لے لی، لے آئے، ضرورت نہیں تھی رکھ دی اسٹور میں، اٹیچی میں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی غلطیاں پھر بڑے بڑے گناہوں کے پہاڑ، یہ حدیث کا مفہوم ہے نا۔ حضرت عائشہ کو کہا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو سارے تنکے جمع کرو تو بہت بڑا آگ کا وہ الاؤ بن جائیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو عمر سے بھاگتے ہوئے دیکھا. اس کو ترمذی نے صحیح سند سے روایت کی ہے. یہ چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. جس شخص کا بھی ایمان مضبوط ہوگا وہ اپنے شیطان کو زیر کر سکتا ہے. ایمان کی مضبوطی پہ بھی ہم آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کوئی آدمی سفر میں اپنی اونٹ کو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر قابو کر لیتا ہے، اسی طرح مومن بندہ اپنے شیطان کو بھی قابو میں رکھتا ہے. کبھی بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ ایک مسلمان کے اثرات اس کے اپنے جو امراض ہوتے ہیں ان تک بھی پڑتے ہیں اور وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے. امام احمد نے مسند میں اور مسلم میں صحیح حدیث میں اپنے مسعود سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ جنوں اور فرشتوں میں سے ایک ایک ساتھی مقرر کر دیا گیا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے میری اس کے خلاف مدد کی اور وہ مجھے خیر ہی سمجھاتا ہے. ابن عباس کی روایت ہے جس کو امام احمد نے صحیح بخاری کے ساتھ اس کو سند کے ساتھ بیان کیا ہے. اس میں کہ اللہ نے میری اس کے خلاف مدد کی اور وہ مسلمان ہو گیا. تو جب آپ اپنی صحبت چینج کریں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود آپ کے اندر بھی وہی اثرات پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. اور جب آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جو ہر وقت بوس کینہ یا ٹو میں یا غیبتوں میں، میں سب سے زیادہ جس چیز سے پریشان ہوتی ہوں نا، بہت گناہ گار ہوں، ہم سبھی خطا کار ہیں، غیبت کرنے والوں سے بڑی اریٹیشن ہوتی ہے. ایسے ریلیٹیوز یا ایسی فرینڈز، شکر ہے دوستوں میں کوئی نہیں ہے ایسا، برادری میں ضرور ہوتا ہے. فون آتا ہے تو میں پہلے دعائیں مانگتی ہوں، یہ نہیں کہتی ہوں آلتو جلال تو دعائیں بلا کوٹا تو عربی کی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شر سے بچانا. اور جیسے وہ سٹارٹ لیتے ہیں، الرٹ رکھنا نا اپنے آپ کو. یہ ہماری استاد اللہ ان کو بہت اجر دے، زندگی دے، انہوں نے یہی ہماری ٹریننگ کی تھی کہ فون کرنے سے پہلے سوچو کیا بات کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، اور سننے سے پہلے بھی دعا مانگو کہ یا اللہ بچانا شر سے. اور جب وہ کسی حال چال پوچھ کے موضوع پہ آئے فوراً کہہ دے میرا ضروری کام ہے. اور ہوتا ہے ہم فارغ تو نہیں ہوتے، یا سمپل سوری میں بہت بیزی ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کس کی بات کر رہے ہیں. ورنہ بڑا مزہ آتا ہے، اچھا پھر کیا ہوا، اچھا پھر کیا ہوا. وہ کوئی 1.5 گھنٹہ میں نے کل وہ اپنے سینڈ کیے وقت بچانے کے جو ٹپس ہیں، اس میں مین یہی تھا کہ خدا کے لیے ان فونوں سے بچو. اور جب 1.5 منٹ بعد کہتے ہیں اوہ آٹا بھی نہیں کوندا، ہانڈی بھی نہیں پکائی ہے، یا بچے آنے والے تڑ پھر غصہ اس پہ اس پہ برتن پٹک، پھر میرے پہ سارے کام. پہلے آپ 1.5 گھنٹہ کہاں تھا؟ وہ فون پہ مزہ بڑا آ رہا تھا لوگوں کی باتیں سن کے. تو یہ بھی شیطان کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جب آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، خاص طور پہ غیبت سے، یہ سارے موضوع آگے آ جائیں گے، تو آپ جتنا ان چیزوں سے بچیں گے اتنا آپ انشاءاللہ شیطان کے شر سے، جنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے.